بہت پیارا. میرے پیارے دوستو, ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا؟ انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں, حضرت عمر کا دربار لگا ہوا, اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں, مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے, نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا, کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی, 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا, وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا, وہ کانپنے لگا. وہیں سے کانپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کانپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض, تم بیمار ہو؟ تو کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ, بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں, کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے, سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا. 2-4 آدمی سلام کریں گے, جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستو, مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی, جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں, وہ کیا کر رہی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا.
اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور او مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو. اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں، سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کر دے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سنہ، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، کہا جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا، عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے. تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں؟ کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا؟ کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو، ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن.
اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے. میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8. اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن. کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا. فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن. اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے. یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اتنی غلط 8 باتیں, میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا. اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا, اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا, صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, تم مرتے جاؤ گے, میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا, تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا, بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7, اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا نہیں, ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا, ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا, اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں,
حضرت علی نے کہا سب کرتے ہیں، حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔ بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر، بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا۔ بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا۔ اچھا ساتویں بات سننا، اس نے ساتویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو؟ حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے، اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے۔ رحمت کے معنی بارش، اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ۔ اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی، لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ۔ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا؟ حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے۔ ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو، یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں۔ ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح، عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح، ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر، میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی۔ بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں، علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں۔ اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہو۔